اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور اے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان لوگوں پر ان کے رب کی عنایات ہوں گی، رحمت ہوگی، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم بھائیوں بہنوں، یہ میں نے سورہ البقرہ کی 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیات 155، 156، 157۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ مدینہ ہجرت کرنے کے کچھ دنوں کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ان آیات کا پس منظر اگرچہ جنگ کا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ ان کے خلاف سازشوں میں وہ لگے رہے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ہی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب اور بعد میں دوسری جنگیں ہوئیں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیات جنگوں کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ ان میں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ جب بھی کسی ناگفتہ بہ صورتحال سے دوچار ہوں تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس مخصوص پس منظر سے ہٹ کر اگر ہم ان آیات پر غور کریں، اس لیے کہ آیات کا ایک عمومی پہلو بھی ہوتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 1 سال سے انسان جس صورتحال سے دوچار رہے ہیں، جن میں کہ مسلمان بھی شامل ہیں، ان آیات میں اس پر تبصرہ بھی پایا جاتا ہے، اور ان حالات سے نکلنے کے لیے بھی اس میں رہنمائی فراہم کی گئی۔ یہ ہم سب کا مشاہدہ ہے، بلکہ ہم سب ان حالات سے گزرے ہیں۔ کورونا نامی وبا جس کا آغاز 2019 کے اواخر سے ہوا تھا، لیکن اس کی شدت اور اس کی ہولناکی گزشتہ سال مارچ سے شروع ہوئی تھی۔ پوری دنیا اس سے شدید طور سے متاثر ہوئی، اس لیے کہ اس وبا نے تمام ممالک کے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بہت بڑی تعداد میں انسان ہلاک ہوئے، اور متاثرین کی تعداد تو اس سے کئی گنا زیادہ۔ کئی مہینوں کے بعد اس کی ہولناکی میں کچھ کمی آئی، لیکن پھر دوسری لہر اتنی ہی شدت سے بلکہ اس سے زیادہ شدت سے ابھری۔ اموات کا سلسلہ برابر جاری رہا، چنانچہ یہ 1 سال سے کچھ زیادہ عرصے میں اب تک جو کورونا کے متاثرین اور اس میں ہلاک ہونے والوں کے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر 17 کروڑ 60 لاکھ 31 ہزار سے زیادہ انسان اس مرض کا شکار ہوئے ہیں، اس میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد تو تقریباً 38 لاکھ سے زائد ہے۔ یہ وبا خود ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ پھیلی، چنانچہ ہندوستان کے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک عزیز میں اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ 93 لاکھ 58 ہزار سے زائد ہے، اور
3,67,000 سے زیادہ افراد اس کا شکار ہو کر جاں بحق ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کے متاثر ہونے اور موت کی آغوش میں پہنچ جانے سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وبا کی خطرناکی اور شدت کتنی زیادہ تھی، اور اب بھی اس سے بالکل نجات نہیں ملی ہے، بلکہ اس سے متاثر ہونے والوں کا اور اس کے نتیجے میں ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے، اگرچہ اس میں کسی حد تک کمی آ گئی۔ یہ کورونا کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ یہ انسانوں میں ایک دوسرے سے قریب ہونے سے، ہاتھ ملانے سے، کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے۔ اس لیے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر کا اعلان کیا گیا۔ ماسک پہننا ہر ایک کے لیے لازم قرار دیا گیا، سینیٹائزر کا استعمال عام ہوا، جسمانی فاصلہ یعنی فزیکل ڈسٹنس کو لازم قرار دیا گیا، گھروں پر رہنے کی تاکید کی گئی، اسٹے ہوم۔ اسی طرح اس مرض سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے طور پر لاک ڈاؤن کو نافذ کیا گیا، تمام کاروبار زندگی کو ٹھپ کر دیا گیا، لوگوں کی آمد و رفت کو بالکلیہ موقوف قرار دیا گیا، ہوائی جہاز بند، ٹرینیں بند، میٹرو بند، بسیں بند، آمد و رفت کے دوسرے ذرائع بند، تجارتی سرگرمیاں موقوف کر دی گئیں، مارکیٹ بند، مال بند، دکانیں بند، تعلیمی سرگرمیاں بھی ٹھپ کر دی گئیں، اسکولز بند، کالجز بند، یونیورسٹیاں بند، یہاں تک کہ مذہبی مقامات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ خاص طور سے مسلمان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اس لیے کہ مسلمانوں کی عبادات اجتماعی طور سے ادا کی جاتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مساجد میں بھی تالے ڈال دیے گئے، 5 وقتہ نمازیں موقوف یا محدود کر دی گئیں۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے مسلمانوں کا میلان زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف ہوتا ہے، اجتماعی عبادتیں کی جاتی ہیں، تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نمازیں اجتماعی طور سے ادا کی جاتی ہیں۔ لاک ڈاؤن کی پابندیوں کے نتیجے میں یہ تمام سرگرمیاں بھی موقوف کر دی گئیں۔ لاک ڈاؤن کے ضوابط مرکزی حکومت نے بھی جاری کیے اور ان کو بڑے پیمانے پر اور سختی کے ساتھ ریاستی حکومتوں نے بھی نافذ کیا۔ اس کے نتیجے میں ملک کی معیشت بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی، اور خاص طور سے اس کا اثر ان لوگوں پر پڑا جو غریب یا متوسط طبقے کے لوگ تھے۔ لوگوں کی ملازمتیں چھوٹ گئی، جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کی تجارت موقوف ہو گئی، اور ملک کی بہت بڑی آبادی بھوک مری کا شکار ہو گئی۔ جو غریب طبقات کمانے کھانے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرتے تھے، وہاں سے وہ اپنے وطن جانے پر مجبور ہوئے۔ اس طرح ان کی پریشانی اور کس مپرسی کے جو مناظر سوشل میڈیا پر عام ہوئے تھے وہ تو خون کے آنسو رلانے والے تھے۔ اس صورتحال نے عوام پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، سماجی، معاشی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ان مسائل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لوگ جائزہ لے رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے کیا کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے؟ اگر کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں، نقصانات بھی ہوئے ہیں، تو فائدوں کے مقابلے میں نقصانات کا تناسب کتنا زیادہ ہے، اس کا برابر جائزے لیے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ وبا کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے، چنانچہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی معمول کی زندگی لوٹ آئے گی، اگرچہ اس طرح کے بھی اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اس وبا کی تیسری لہر بھی کچھ عرصے کے بعد آ سکتی۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ
آئندہ دھیرے دھیرے اس وبا سے بھی نجات ملے گی، اور اس سے بچنے کے لیے تحفظی تدابیر کے طور سے جو یہ لاک ڈاؤن کا جو نفاذ کیا گیا تھا اور اس پر سختی سے عمل کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اس سے بھی عوام کو نجات ملے گی۔ اس وقت ہمیں دینی نقطۂ نظر سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ماضی کے ایام کو کس حیثیت سے لیں اور آئندہ زندگی کے لیے کیا منصوبہ بندی کریں۔ اس تعلق سے میں بہت اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا، 1 سال سے ہم جن حالات سے دوچار تھے ان کو ہمیں ایک آزمائش کی حیثیت سے لینا چاہیے۔ میں نے ابتدا میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، معمولی خوف سے، بھوکمری سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اس آیت میں جن چیزوں کے ذریعے آزمائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش آئی ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کو جھیلا ہے۔ ایک خوف، مرض میں مبتلا ہونے کا خوف، اور اس کے نتیجے میں مر جانے کا خوف۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے پڑوسیوں کو مرتے دیکھا ہے، اس بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپتے ہوئے، دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس بنا پر ہم پر بھی اس طرح کا خوف طاری ہوتا رہا ہے کہ کہیں ہم بھی اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں۔ بہت بڑی آبادی اس کے نتیجے میں اپنی معیشت سے اس نے ہاتھ دھویا ہے، وہ بھوکمری کا شکار رہی ہے، روزی روٹی کی وہ محتاج رہی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آیت میں کہا گیا ہے کہ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے ہم آزمائیں گے، تو اس آزمائش سے ہم ادھر 1-1.5 سال سے تقریباً دوچار رہے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے انسان ہیں، قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے کہ وہ آزمائش کی حالت میں ہے۔ ہر شخص اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال و دولت چھین کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ مرض میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کا یہ تصور قرآن کریم کی اور آیات میں بھی آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم آزماتے ہیں تمہیں شر کے ذریعے بھی اور خیر کے ذریعے بھی، بری حالت کے ذریعے بھی، اچھی حالت کے ذریعے بھی، پریشانی میں مبتلا کر کے بھی اور اچھے حالات پیدا کر کے بھی۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں تو ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اسی طرح سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تو اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ جن حالات سے ہم گزرے ان حالات کو ہمیں ایک آزمائش کے طور سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، ہمارا امتحان لیا تھا، تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس آزمائش میں پورے اترے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آزمائش میں ایک مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی موقع سے ان نعمتوں میں سے کسی نعمت سے آدمی محروم ہو جائے تو اس پر جز و فض نہ کرے،
اس پر واویلا نہ کرے بلکہ اس پر وہ صبر کرے۔ امن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، معاشی آسودگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال و دولت کی فراوانی، مال و دولت کا حصول اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا حصول اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ چیزیں جب حاصل ہوں تو ان پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں اگر کسی وجہ سے چھن جائیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ چنانچہ خود زندگی کو بھی ایک نعمت قرار دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے سورہ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کڑکے کے ذریعے ان کے کچھ لوگوں پر موت طاری کر دی۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کو زندہ کیا تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اچانک کہ ایک کڑکے نے تم کو جا لیا، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر موت طاری ہو گئی، لیکن پھر ہم نے تم کو بیدار کیا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ گویا اس کورونا کی بیماری میں جن لوگوں کا انتقال ہو گیا، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھا، یا اگر ہمیں بیماری لاحق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ یہ چیز ہمارے اندر جذبہ شکر کو ابھارنے والی ہونی چاہیے۔ کتنے انسان ہیں جو اس بیماری کے عام ہونے کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے روزی روٹی سے محروم ہوئے ہیں۔ اگر اب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل ہے تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور امید ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ یہ آیت قرآن کریم میں بار بار آئی ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 73، سورہ الروم آیت نمبر 46، سورہ فاطر آیت نمبر 12، سورہ الجاسیہ آیت نمبر 12، بار بار یہ بات کہی گئی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے جو روئے زمین میں روزی کے ذرائع پھیلا دیے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے منافع رکھے ہیں، فائدہ پہنچانے والی چیزیں رکھی ہیں، کھانے پانے کی چیزیں رکھی ہیں، تو پھر یہ لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم ایک چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتا ہے، دنیا میں جو چیزیں حاصل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو افراد یا جو قومیں شکر ادا نہیں کرتی ہیں، ناشکری کی روش اختیار کرتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں پاتی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ النحل آیت نمبر 112 میں اسی طرح ایک قوم کی مثال دی گئی ہے جس نے ناشکری کی روش اختیار کی، چانچہ وہ اللہ کی سزا سے دوچار ہوئی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال دی، وہ بستی امن و سکون کے ساتھ رہ رہی تھی، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اس کے پاس رزق بہت فراوانی کے ساتھ ادھر ادھر سے آ رہا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھوک اور خوف طاری کر دیا۔ یہ ان کے اعمال، یہ ان کے برے اعمال کی سزا تھی۔ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ اگر
آدمی کسی تکلیف میں، کسی آزار میں مبتلا ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے، اسے آزمائش سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ شورا میں کہا گیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو تم مصیبتوں کا شکار ہوتے ہو یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک توازن رکھا ہے، تم اپنی بدعمالی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اس توازن میں خلل ڈالتے ہو، اس کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب کا شکار ہوتے ہو۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس کائنات میں جو لوگ بھی کسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور مشیت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر سے نوازتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورہ ہود کی آیت نمبر 11 ہے، جو لوگ صبر کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت زیادہ اجر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اہل ایمان کا وصف بیان کیا گیا ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 35 ہے والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا نکتہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد عبادات کا پھر اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جس طرح ہم ایک کورونا کی بیماری سے پہلے اور لاک ڈاؤن نافذ ہونے سے پہلے انجام دیتے تھے۔ شریعت نے جو احکام دیے ہیں اس پر عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ جب کوئی عذر لائق ہو جائے تو اس میں کچھ نرمی کر دی جاتی، پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کی اجازت دی گئی، پانی جب مل گیا تو تیمم کی رخصت ختم ہو گئی، پھر وضو کرنا ہے ورنہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز کا ایک جز قیام ہے، قیام کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر وہ بیٹھ کر بھی اسے نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف ہے تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے۔ جو عذر ہے اسی کے ساتھ رعایت ہے، جتنا عذر ہے اتنی ہی رعایت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 239۔ کہا گیا ہے کہ جب تم خوف میں مبتلا ہو تو نماز پڑھو، چاہے زمین پر کھڑے ہو کر یا سواری پر، لیکن جب امن کی حالت ہو جائے تو تم اسی طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے سکھایا ہے، اس کی تعلیم دی ہے، جس کا کہ تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ خوف کی حالت میں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھنا ہے جس طرح بھی نماز پڑھ سکو، اگر تم سواری پر سوار ہو تو بھی تم نماز پڑھو۔ گویا کہ یہ ایک استثنائی حالت بیان کی گئی، نماز معاف نہیں ہے، اس سے رخصت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خوف کی حالت ہو اور اس کا اندیشہ ہو کہ دشمن حملہ آور ہوں گے، تم کو نقصان پہنچائیں گے، تو تم ہوشیاری کے ساتھ، چاق چوبند ہونے کے ساتھ اور سوار جانور پر سوار ہو کے بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن جب خوف کی وہ کیفیت دور ہو تو پھر تم اسی طرح تم کو نماز پڑھنی ہے جس طرح تم کو اس سے پہلے حکم دیا گیا ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی بہت تیز بارش ہوتی تھی یا بہت تیز آندھی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کروا دیتے تھے الا صلوا فی رحالکم، لوگو تم اپنے اپنے جہاں قیام گاہیں ہیں تمہاری وہیں نماز پڑھ لو، مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن عام حالات میں مسجد میں پہنچنا ضروری ہے، عام حالات میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد حممت ان آمر رجلا فیصلی بالناس ثم آمر بأناس لا يصلون معنا فتحرق علیہم بیوتہم. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امامت کرنے کے لیے کہوں، پھر جاؤں، اور جو لوگ نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے ہیں حکم دوں ان کے گھروں میں ان کے سمیت آگ لگا دی جائے. کتنی سخت تنبیہ ہے، کتنی وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. دوسری طرف ایسی بھی حدیث ہیں جن میں کہ مسجدوں میں آنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. ایک حدیث میں ہے سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. روز قیامت میدان حشر میں جب کہ اللہ عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن میں جو سایہ الہی سے بہرہور ہوں گے. اس میں ایک آدمی ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز وہ پڑھ کے آئے تو اسے دوسری نماز کا خیال رہتا ہو، اور دوسری نماز کا وقت ہوتے ہی وہ مسجد حاضر ہو جاتا ہو. تو لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد ہم جس طرح نمازوں کی ادائیگی بڑے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے، باجماعت ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسجد میں حاضر ہوتے تھے، مسجدوں سے ہمارا بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا تھا، ضرورت ہے کہ ہم پھر ہمارے وہ معمولات لوٹیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدوں میں تعداد محدود کر دینے کے دوران ہم ایک عذر کی وجہ سے گھروں میں نماز پڑھتے تھے. وہ عذر ختم ہو جانے کے بعد پھر ہمیں اسی طرح مسجدوں سے تعلق قائم کرنا چاہیے اور باجماعت نمازوں کی ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھی بات ہے خدمت خلق. لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ خدمت خلق بہت زیادہ بڑھا ہوا مشاہدے میں آیا ہے. مالدار مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر غریب مسلمانوں کا تعاون کیا ہے، ان کی غذائی ضروریات پوری کی ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی ہیں، جو بیمار تھے ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا ہے، ان کی تیمارداری عیادت کی ہے، ہر طرح کے ان کے کام آئے ہیں. اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر پورے شوق و جذبے سے حصہ لیا ہے. یہی نہیں بلکہ انہوں نے عام انسانوں کی بھی اسی طرح خدمت کی ہے. مذہب کا اختلاف اس میں حارج نہیں ہوا ہے. کوئی شخص کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمانوں نے بڑھ چڑھ اس کا تعاون کیا ہے اگر وہ ضرورت مند رہا ہے. یہ ایک بہت قابل قدر صورتحال رہی ہے جس کا ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مشاہدہ کیا ہے. یہ خدمت خلق کے جذبے کو آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کے اثرات بہت جلد ختم ہونے والے نہیں ہیں. جو لوگ اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے ہیں ان کو پھر دوسری ملازمتیں حاصل کرنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا. جن لوگوں کی تجارت ماند پڑ گئی تھی ان کی تجارت ابھی پٹری پر آنے میں کچھ عرصہ لگے گا. جو لوگ بھوک کا شکار ہوئے ہیں ان کو معمول کی زندگی گزارنے میں ابھی ٹائم لگے گا. تو اگر لاک ڈاؤن بالکل ختم بھی ہو جائے تو بھی انسانوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جن کو مدد و تعاون کی ضرورت ہوگی. مسلمانوں اور خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کا یہ جذبہ اب بھی بیدار رہے اور جتنا بھی ان سے ہو سکے اس میں بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں اور دوسرے غریب، مستحق اور ضرورت مند انسانوں کی وہ حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کریں. خدمت خلق اور رفاہی خدمات کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور جو لوگ رفاہی کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ اجر کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے ذریعے دوسرے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ ایک اور حدیث میں جو صحیح مسلم میں آئی ہے، ایک طویل حدیث ہے، اس کے چند جملے یہ ہیں: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی ایک تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے کچھ تکلیف اس سے دور کرے گا۔ من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص نے جس کو کی کشادگی حاصل تھی، مال و دولت حاصل تھی، آسائش حاصل تھی، اس نے اگر کسی پریشان حال کی پریشانی دور کی اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پریشانیاں دور کرے گا اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے خود کو تیار رکھے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرمائے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث میں بھائی کا تذکرہ ہے، جو شخص جو مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرے گا۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکلیفوں میں سے تکلیف دور کرے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ رفاعی خدمات کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ محدثین نے ان احادیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے ذکر المومن غالبیٌ، چونکہ جس سماج میں یہ کام دیے گئے تھے اس میں زیادہ تر مسلمان ہی تھے، اس لیے مومن یا مسلم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ اس کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ اور یہ بات استنباطی نہیں ہے، بلکہ اس کی صراحت موجود ہے قرآن کریم کی سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اس تعلق سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے معاملے میں اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر وہ ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں تو ان کو کچھ دو۔ اللہ تعالیٰ داد و دہش کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں صراحت کی گئی ہے کہ رفاعی خدمات کا تعلق تمام انسانوں سے ہے۔ روئے زمین پر جو انسان بھی محتاج ہیں، بے بس ہیں، کمزور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی مدد کرنا ایک عظیم انسانی خدمت ہے۔ اس پر یہ خدمت انجام دینے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کے مستحق ہوں گے۔ اور آخری نقطہ جس کی طرف میں اس وقت آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد اپنی دعوتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی طرف بھرپور طریقے سے متوجہ ہونا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو ہم لوگوں نے جو رفاعی خدمات انجام دی ہیں، انسانوں کے کام آئے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی ہیں، اس کے نتیجے میں ان کے دل نرم ہوئے ہیں، ہماری باتوں کی طرف وہ متوجہ ہو سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر یاد دلائی گئی ہیں۔ میں اس وقت صرف ایک آیت پڑھوں گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لاک ڈاؤن کے بعد کے جو ایام ہیں یہ ہمارے لیے دعوت کا ایک بہت وسیع موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں پورے جوش و جذبے کے ساتھ اسلام کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو لوگ ہمارے رابطے میں آئے ہیں
ان سے ہم انفرادی ملاقات کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی بات پہنچانے کے، اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کرنے کے تمام دستیاب ذرائع ہم استعمال کریں۔ ہم ایک داعی امت ہیں، ایک داعی گروہ ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، جن لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جو لوگ یہ کلمہ توحید سے ناواقف ہیں، آخرت کا ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی دنیا میں ہم کو مر جانا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں ہم ان کے سامنے پیش کریں، اس طرح ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہوں گے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام بھی اس طرح ہمارے ذریعے پہنچ سکے گا۔ یہ چند باتیں جو عرض کی گئی ہیں کہ لاک ڈاؤن کے یہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا، تو ہمیں ابھی سے لاک ڈاؤن کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے معمولات انجام دینے ہیں، اپنے تصورات کی کس طرح اصلاح کرنی ہے، لاک ڈاؤن اور یہ کورونا وبا کے نتیجے میں ہمیں کیا سبق ملا ہے ان کو تازہ کرنا ہے، ہمیں آئندہ خود کیسی زندگی گزارنی ہے، اور دوسرے لوگوں تک کس طرح اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔